أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام، علماء ذوی احترام، اس بزم میں حاضر ہونے والے معزز سامعین، کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی اسماعیل انتہا ہے حسین. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ رب العزت نے مومن کی جان و مال کو خرید لیا ہے جنت الفردوس کے بدلے میں. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے. پوری توجہ کے ساتھ جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے اس سے آگے انشاءاللہ نہیں بڑھایا جائے گا. حوصلہ رکھیں، گرمی ہے، اس چیز کا احساس ہے، لیکن ایک مرحوم کی یاد میں آئے ہیں سال ثواب کے لیے، تو اسلامی تاریخ کے حوالے سے چند گوشے آپ کے سامنے رکھوں تو ہو سکتا ہے کسی کی ذہن و فکر میں اتر جائے تو ایک دینی بیداری انسان میں پیدا ہو جائے. آج انسان مادی دنیا کے اندر اتنا پھنس چکا ہے کہ انسان شاید یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کی بہاریں، سب کچھ یہی ہے، مگر قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب فرمائے کہ یہ دنیا کا سامان تو تھوڑا سا ہے، یہ زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. اس سے پہلے کا جہان ہے، اس کے بعد میں ایک جہان ہے، اور کئی جہانوں سے گزر کے انسان کو اپنے اصل مقام تک پہنچنا ہے. ایک انسان کو فطرتی اعتبار سے، اس کے نیچر کے حساب سے 5 چیزوں سے محبت ہوتی ہے. ان 5 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور دھیان دیں. ایک انسان کو 5 چیز سے محبت ہوتی ہے. 5 چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے. آپ یہاں کیلا کے رہنے والے ہیں، آپ کو اس گاؤں سے محبت ہے. انسان کو اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے. ضرور بیکانیر مہانگر بننے والا ہے یا بن چکا ہے، پلانی میں ہے، لیکن آپ اس شہر میں بھی جانے کے بعد یہ تمنا کرتے ہو کہ شام ہو گئی ہے جلدی گاؤں چلیں. گاؤں سے کچھ لوگ کھیت کھلیان اور ڈھانیوں میں رہتے ہیں، وہ جب گاؤں میں آتے ہیں تو ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلدی ہم کھیت چلے ڈھانی جائیں، وہاں پشو ہے، بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، دوسرے جانور ہیں، ان کو سنبھالنا ہے، کھیتی باڑی سنبھالنی ہے. یہ ایک انسان کے دل دماغ میں بات رچی بسی ہوئی ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے.
بے پناہ اس وطن کے لیے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس وطن کی طرف کوئی انسان انگلی اٹھاتا ہے تو اس انسان کا وہ ہاتھ کاٹنے کا بھی جذبہ رکھتا ہے کہ ہمارا وطن سلامت رہنا چاہیے۔ اور اسی وطن کی حفاظت کے لیے جب رسول پاک مکے سے مدینے گئے، مدینے جانے کے بعد رسول پاک نے ایک پیس کمیٹی بنائی جس کو میثاق مدینہ کے نام سے تاریخ اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اس میں رسول پاک نے یہ طے کیا تھا کہ مدینے کے علاوہ باہر کا آدمی اگر مدینے میں اٹیک کرے گا تو مدینے میں مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوسی، جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں سب لوگ اس پیس کمیٹی میں شامل ہیں اور سب لوگ میثاق مدینہ کی اس عہد میں شامل ہیں۔ اور ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مدینے کی حفاظت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے۔ انسان اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو وطن میں رہتے ہوئے بھوک پیاس اور دنیا کے وسائل گھیر لیتے ہیں تو انسان پھر وطن چھوڑنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ انسان کو وطن کے بعد دوسرے نمبر پہ دولت سے محبت ہوتی ہے۔ انسان دولت کمانے کے لیے وطن چھوڑ دیتا ہے، کبھی سعودی کا رخ کرتا ہے، کبھی مسقط جاتا ہے، کبھی بحرین جاتا ہے، کبھی قطر جاتا ہے، دوسرے ممالک کا سفر کرتا ہے کہ ہم وہاں سے دولت حاصل کریں۔ انسان دولت حاصل کر لیتا ہے، بہت بڑی کوٹھی بن جاتی ہے، بہت بڑا بنگلہ بنا لیتا ہے، بہت بڑا وہ بادشاہ اور امیر بن جاتا ہے، لیکن اس کی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا سب بیکار ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے کسی کے، وہ انسان اتنا بے قرار رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری دولت ساری لگ جائے لیکن اولاد ہونی چاہیے۔ ڈاکٹروں کے پاس ہو جاتا ہے، تانترکوں کے پاس ہو جاتا ہے، مولویوں کے چکر وہ کرتا ہے کہ کہیں دعا تعویذ مل جائے، کہیں کوئی اس کا سہارا بن جائے، کہیں کوئی وسیلہ بن جائے کہ میری گود بھری ہو جائے، میرے گھر کے اندر بچہ کھیلتا ہوا نظر آئے مجھے۔ انسان اس اولاد کے لیے تڑپتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اولاد کے بعد چوتھے نمبر پہ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ جب اجتماعی طور پہ کسی کے اوپر مصیبت اترتی ہے وہ انسان سوچتا ہے کسی کی جان بچے یا نہ بچے، میری جان بچے، یہ ہے کہ نہیں؟ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان ہر طرح کے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، مکان کے نیچے دب جاتا ہے تو ٹانگیں ہلاتا ہے کہ شاید کوئی بچا لے۔ اگر انسان سمندر میں یا نہر اور ندی میں ڈوب گیا ہے تب جب تک اس کی رمق باقی ہوتی ہے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے شاید کوئی بچا لے گا۔ اپنی جان کے لیے انسان بہت کوشش کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ انسان کو اپنے ایمان کی، اس ایمان کے لیے انسان چاہے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتا ہے، انسان کو چاہے اپنا مال قربان کرنا پڑے کر دیتا ہے، انسان کو چاہے اپنی اولاد قربان کرنی پڑے کر دیتا ہے، انسان کو چاہے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے لیکن ایمان بچاتا ہے انسان۔ جو انسان ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو حیوانات اور باہم بھی انسان کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ان کو نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ وطن کی فکر ہے، نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہے، نہ ان کی اولاد کی فکر ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، ایمان کے لیے انسان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ان پانچ محبتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ تاریخ اسلامی کے اندر ان پانچوں محبتوں کو قربان، چار محبتوں کو ایمان کے اوپر قربان کس نے کیا؟ پریکٹیکل میں اگر دیکھیں گے آپ کو تاریخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ اپنی جان کی بازی لگانے کی، جب آتش کدے نمرود تیار ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی ٹھان لی انہوں نے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بحث قائم ہوا۔ میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درسگاہوں میں چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر پڑھاتے ہیں، یہ سب نابی احمد کے اندر بھی ذکر آیا ہوا ہے، بڑی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش کدے نمرود تک پہنچنے سے پہلے کی جو کیفیت تھی وہ کیسی گزری حضرت ابراہیم پر۔
وہ آپ نے بارہا اور وہاں سے سنا ہے، میں اس کے اوپر آپ کا وقت نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جب محاذ قائم ہوا، لاسٹ ٹائم پر نمرود نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا، دربار میں طلب کیا گیا، اے ابراہیم تم کس پہ ایمان لائے ہو، کس کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا اور زندوں کو مارتا۔ اس نے کہا یہ اتنا بڑا کام، بس یہ تو میں ہی کر لیتا ہوں۔ نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 آدمی بلائے، ایک کے بارے میں اس کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کو پھانسی لگانی ہے، دوسرے کے بارے میں فیصلہ یہ تھا کہ اس کو آزاد کرنا ہے۔ آزاد ہونے والے کو اس نے پھانسی پہ لٹکا دیا، پھانسی پہ لٹکنے والے کو اس نے آزاد کر دیا۔ اور اس نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا جو تیرا خدا کر سکتا وہ تو میں نہیں کر دیا، دیکھو میں نے مرنے والے کی جان لے لی اور بچنے والے کو مار دیا، لہذا تم کیسے بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ پاگل انسان ہے، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب مشرق سے نکالتا اور مغرب میں رپورٹ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا۔ اور سسٹم ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، جب کوئی ہارتا ہے تو ہارنے والا جیتنے والے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب اس نے آتش کدے نمرود تیار کیا، اس میں بہت بڑی چہار دیواری بنائی، اگر کسی کے مصیبت آ جاتی عورتیں سید صاحب مدد مانتی تھی، اگر میرا یہ بچہ صحیح ہو گیا، میرا یہ کام ہو گیا، تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے 1 گٹھ لکڑی ڈالتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کی تیاری ہو رہی ہے اور لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایسا ماحول ہوا ایک مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے۔ جب آگ جلائی گئی اس کے اندر تو اس آگ کے شعلے جوالا اتنے بڑھے کہ آسمان کی فضاؤں میں پرندہ بھی اگر گزرتا تو اس کا کباب بن جاتا۔ دور تک کوئی انسان اس کو پاس رکھتا نہیں تھا، اتنی بھینکر آگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں حضرت ابراہیم کے پاس جبریل علیہ السلام سید الملائکہ آئے، کہا کہ ابراہیم مصیبت کا ماحول ہے، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس سے ضرورت نہیں ہے مجھے، جس کے نام پر یہاں قربان ہونے آیا ہوں اس کا عالم یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری رگے کلو سے زیادہ قریب ہیں، وہ بچائے گا تیری بغیر مدد کے۔ آسمان سے آواز آ رہی تھی یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ امام نسبی نے اس میں نکتہ لکھا ہے کہ اگر صرف یا نارو پوری پردن کہا جاتا تو آگ برف بن جاتی، حضرت ابراہیم کو تکلیف ہو جاتی۔ رب نے فرمایا یا نارو پوری پردن و سلاما، اے آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، یعنی ٹھنڈک ایسی ہو جس سے میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے نام پہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی، اور اس کے بعد میں ابراہیم کو کہا گیا یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کو رخصتی سلام کرتے ہوئے فلسطین کا رخ کیا۔ جب فلسطین کی طرف جا رہے تھے تب بھی لوگوں کو سمجھایا، جو چچا آزر تھے ان کو سمجھایا، اس پر تفصیل نہیں کر رہا، لیکن فلسطین کی طرف گئے، وہاں ایک زمانہ گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی، شادی وہاں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، جان قربان کی، وطن قربان کر دیا، وطن کو چھوڑ دیا، بابل کی دھرتی کو چھوڑ دیا، فلسطین کا رخ کر لیا، جان بھی قربان، وطن بھی قربان۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، شادی ہو گئی، بادشاہ کے دربار سے شادی کرنے کے بعد گزر ہوا، سارا کو لے کے گئے، سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ بادشاہ ظالم نے حضرت ابراہیم کی بیوی سارا پہ غلط نظر ڈال لی، اس میں ان کی کرامتوں کا ظہور ہوا، اور سارے نظارے دیکھ کے اس پہ گفٹ میں حضرت حاجرہ جس کی باندھی وہ اس نے تحفے میں پیش کی، حضرت ابراہیم لے کے گئے۔ ایک زمانے تک دونوں کے بچہ نہیں ہوا۔ اب بچہ جب نہیں ہوا، 80-82 سال کی عمر ہو گئی۔ اب ایسی عمر ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو انسان کو طلب تو رہتی ہے نا، اولاد کے لیے انسان بے قرار رہتا ہے۔ 80-82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹا پیدا ہوا۔ اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اندازہ لگاؤ، جب ایسے عالم میں جو بچہ پیدا ہو تو خوشی کتنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم کے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل کی محبت پیدا ہوئی، اور یاد رکھیں حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ
दोस्ती के बाद दूसरे से मोहब्बत की जगह न बचे दिल में। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल पैदा हुए तो एक फितरत का तकाजा था, बाप थे, एक दर्दमंद दिल मौजूद था और बाप अपने बेटे के लिए क्या कुछ कर गुजरने की हैसियत रखता है और उसके अरमान और जज्बे कितने होते हैं। एक रवायत आपके सामने पेश करूं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मिशकात शरीफ में मौजूद है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैदाइश के तखलीक के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके सामने कयामत के 40 साल पहले तक पैदा होने वाली रूहें, हमारे यहाँ जो है मुकर्रिर फराटे से बोल जाते हैं कि कयामत तक क्यों पैदा होगी, कयामत तक तो पैदा ही नहीं होना है। पैदाइश का सिलसिला कयामत आने से 40 साल पहले रुक जाएगा। 40 साल कयामत के रह जाएंगे, तब तक बच्चे पैदा होंगे, जितने पैदा होने सब पैदा हो जाएंगे। 40 साल तक कोई बच्चा दुनिया के किसी कोने में पैदा नहीं होगा। पूरी कायनात में 40 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि 40 साल में इंसान की अकल कमाल को पहुंच जाती है, तमामियत को पहुंच जाती है। क़यामत के दिन हशर के मैदान में कोई खड़ा होकर ये ना कहे या अल्लाह हम तो बच्चे थे और क़यामत कायम होगी, अगर बड़े होते तो अकल काम होने तक हम ईमान ले आते तेरे ऊपर, इसलिए हुज्जत बाकी नहीं रहेगी किसी के लिए। तो क़यामत आने के 40 साल पहले तक जितने भी रूहें पैदा होने वाली हैं, सारी रूहों को अल्लाह ताला ने आदम के सामने रखा। उन रूहों के अंदर कुछ चमक रही थी रूहें। एक चेहरे को देखा, एक इंसान को देखा कि उसके दोनों आंखों के बीच में नूर की शोएं फूट रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये क्या चीजें हैं? कहा कि ये तेरी औलाद है, ये तेरी औलाद की रूहें हैं। कहा या अल्लाह जिसके आंखों के बीच में नूर की शोएं फूट रही है ये कौन है? कहा ये तेरा बेटा दाऊद अलैहिस्सलाम। कहा कि या अल्लाह बड़ा हसीन बनाया तूने इसको, इसकी उम्र कितनी है? हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने फरमाया, आदम से कहा है आदम इसकी उम्र 60 साल। कहा या अल्लाह इतना हसीन बनाया तूने और इसकी उम्र सिर्फ 60 साल। मेरी उम्र पे 40 साल या अल्लाह इनके लगा दे, मेरी उम्र काट के 40 साल इसकी उम्र में जोड़ दे तो कम से कम इसकी 100 साल उम्र तो हो जाए। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बाप के जज्बात और अपनी औलाद के लिए अरमान कितने बड़े होते हैं। एक बाप अपने औलाद के लिए क्या कुछ कर गुजरने की हैसियत रखता है और उसके अंदर जज्बा कितना बड़ा होता है। अरे इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक बाप अपनी उम्र का हिस्सा भी अपने बेटे के लिए लगाने का जज्बा रखता है। ये आदम की विरासत बे औलाद को मिली है कि जिसका भी बेटा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के कश्मकश में अगर तड़प रहा है, डॉक्टर ने कह दिया इलाज नहीं है, तब भी इंसान कहता है मेरा बेटा बचना चाहिए, चाहे मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए। माँ कहती है कि बेटा ना मरे, मेरी उम्र मेरे बेटे को लगे। डॉक्टर ने कह दिया किडनी फेल हो चुकी है इसकी, अगर किसी का गुर्दा मिलेगा तो ये बचेगा। बाप कहेगा कि मेरा गुर्दा मेरे बेटे में डाल दो, मेरी जान बचे या ना बचे मेरा बेटा बचना चाहिए। तो एक बाप के अंदर बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में इस्माइल की मोहब्बत आई और खलील आपको बता चुका हूँ उस दोस्त को कहते हैं कि जिसकी दोस्ती के बाद दूसरे की मोहब्बत ना हो। अल्लाह ने फरमाया ए इब्राहिम खलील हमारे हो और मोहब्बत इस्माइल की, खुल्लत का तकाजा नहीं है ये। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटे को अपने से दूर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और बीवी को लिया और वहां से लेकर के और आप हो गया वादी और जंगल में छोड़ा। हुआ कि इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, ए अल्लाह मैंने अपने बच्चे को एक ऐसी वादी में बसाया है, अपनी औलाद को जहां पे घास भी नहीं, हरियाली भी नहीं। खाने काबा के पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बसाया, अभी काबा बना नहीं था, मुनहरिम हो चुका था तूफान में, दोबारा काबे की तामीर नहीं हुई। वो बाद में आया मरहला हुआ यरफउल इब्राहिम कवाइद मिनल बैत व इस्माइल, ये मरहला बाद में आया जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वहां अपने बेटे इस्माइल को बीवी हाजरा को वहां रखा जंगल के अंदर और बीवी भी ऐसी थी, ऐसी बीवी तारीख के अंदर क्या मिलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी और बच्चे को वहां रखा तो बीवी ने उचकती हुई नजर अपने शौहर पर डाली और तवज्जो से
ध्यान दिया तो कहा कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, किस लिए? क्या अल्लाह का हुक्म है? बोले हाँ। बस कितना कहा? रुखसती। चंद खाने पीने की चीजें थी, वो खत्म होगी चंद दिन के बाद। उसके बाद के मराहिल आपको मालूम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को कुर्बान को छोड़ दिया वहां। अब बच्चे की मोहब्बत कभी कभी आते जाते थे, तब कहा कि इसको कुर्बान करो, अल्लाह का हुक्म हुआ। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने सपने में देखा कि तुझे ज़बह कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है? आला या अबती फलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। सब्रमंद बेटे ने कहा, अब्बा जो आपको हुक्म हुआ कर गुजरिए, आप अपने बेटे को भी सब्र करने वाला बना। मैदान मिना में अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उतार दिया। ना आसमान ने ऐसा मंजर देखा, ना कायनात आलम की किसी चीज ने ऐसा मंजर देखा कि बाप अपने बेटे को अपने हाथ से छुरी चला के ज़बह कर रहा है। आसमान से अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए जिब्रील, मेरा खलील अपने मकसद में पूरा उतर चुका है, लिहाजा मेरे इस्माइल की जगह पे जन्नती दुम्बा ले। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वही दुम्बा है जिस दुम्बे को हजरत इब्राहिम आदम के बेटे काबिल और हाबिल के वक्त में हाबिल ने कुर्बानी पेश की थी। अकलीमा और हाबिल और काबिल का जब मसला आया था, तब आदम ने कहा था अकलीमा से वही शादी करेगा जिसकी रब कुर्बानी पेश कबूल कर ले। और उस जमाने में कुर्बानी कबूल करने का तरीका ये नहीं था कि ज़बह कर लिया और बांट दिया। ऊंची जगह पे कुर्बानी की चीज रखी जाती, आसमान से आग आती, जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसकी कुर्बानी वो आग में चढ़ जाती, और जिसकी कबूल नहीं होती वो रखी रह जाती। हजरत इब्राहिम आदम के बेटे काबिल, हाबिल और काबिल दोनों ने कुर्बानी पेश की। हाबिल की कुर्बानी का दुम्बा आग आई और ले गए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये दुम्बा जन्नत में चलता रहा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को मैदान मिना में कुर्बान करने के लिए उतारा, तो अल्लाह का ये हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो दुम्बा उठाया जन्नत से, और वो दुम्बा लेके आ रहे थे, छुरी चल रही थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की फजाओं से आवाज दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही आवाज बुलंद की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मैदान मिना से सर उठाया, आसमान की तरफ नजर उठा के देखा, तो फिर कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जब ये आवाज दी तो उसके बाद में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हजरत इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जब हजरत इस्माइल ने मैदान मिना में सुना, कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तीन शख्सियतों के जरिए तैयार हुई, और अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए नमाज के लिए जारी करवा दी। और सुन्नत बल्कि वाजिब है कि 9वीं की फजर से लेकर 13वीं के असर तक हर फर्ज नमाज बाजमात पढ़ने के बाद इमाम भी और मुक्तदी भी बुलंद आवाज से एक मरतबा ये तकबीर पढ़े। इसका बैकग्राउंड ये है। बहरहाल मैदान मिना में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को उतारा। अजीब इत्तेफाक है कि हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा पे खत्म हो जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को भी कुर्बानी का दिन है, और ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को भी कुर्बानी का दिन है। मुहर्रम की ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को मैदान मिना में कुर्बान किया, और मुहर्रम की 10वीं तारीख को सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खानदान के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर के और मैदान करबला में इस्लाम किया है और वफा के लिए अपनी कुर्बानी पेश की है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, इब्तिदा है जिसकी इस्माइल, इंतहा है हुसैन। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी कुर्बान किया। माल का नंबर आया, फरिश्ते ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह तुमने ऐसे इंसान को खलील बनाया है जो इतना बड़ा दुनियादार है, जिसके रेवड़ जब पहाड़ों पे चलते हैं तो पहाड़ छूट जाते हैं। 400 रेवड़ हजरत इब्राहिम के पहाड़ों पे चढ़ते थे। 400 बकरियां नहीं, 400 रेवड़। एक रेवड़ कम से कम 200-150 भेड़ बकरियों पे मुश्तमिल होगा। तो 400 रेवड़ जब चलेंगे तो पहाड़ छूट जाते हैं। या अल्लाह तुमने इतने बड़े दुनियादार इंसान को अपना खलील बनाया।
دھرتی پہ تجھے دوسرا خلیل نظر نہیں آیا کوئی؟ جو فرشتے نے اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا کہ اے فرشتے جا انسانی شکل میں اور تو میرا نام سنا، دیکھ میرے خلیل کے خلت کا کمال، دیکھنا کیا ہوگا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور سبع سنابل کے اندر بھی روایت موجود ہے، آسمانوں کی چوٹی کے اوپر ایک انسان نمودار ہوا تو تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ آواز گونجی، اور بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ اکبر کا نعرہ گونجا وہاں سے، جیسے ہی گونج پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور اس آنے والے سے کہا کہ اب نے جو نام سنایا یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، بہت اچھا لگتا ہے، ایک مرتبہ اور سناؤ۔ شاید سے تھوڑی سنا دیں گے، نام لگے گا فری میں تھوڑی، بولے کہ کیا لوگ کیا دو گے تم؟ اب بتاؤ، اندازہ لگاؤ، ایک نام سنا ہے 400 میں سے آدھا قربان کر دیا کہ یہ دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام سنایا، کہا کہ اور سناؤ، ابھی طرف باقی ہے جس میں اور ابھر رہے ہیں۔ بولے کہ اور سناؤ، بولے اور کیا دو گے؟ بولے کہ یہ دو سو مجھے رکھ کے کرنا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کے نام پہ قربان، وہ بھی کر دیا، ابھی طرف پوری نہیں ہوئی ہے۔ مسجدوں میں 5 ٹائم اللہ کا نام گونجتا ہے، کبھی طرف پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، توفیق ہوئی۔ چند باتوں کے لوگ ہیں وہ بھی ایسے ٹائم میں جاتے ہیں جب انسانوں کا بالکل پھیپڑے پھوپڑے کام کرنے سے رہ جاتے ہیں، تو ادھر حکومت کی پابندی کیسے لوگ مسجد میں نہ جائیں اور گھر والے کہتے ہیں مسجد میں جاؤ، یہ سب ایسے لوگ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ مسجد کے اندر آواز گونج رہی ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، 5 ٹائم مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اور کانوں کے اندر جوں تک نہیں رینگتی ہے، سوئے رہتے ہیں مسجد کے پاس میں لوگ۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب میرے فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی تو ہے، دل کا حجازی بن نہ سکا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنے کو بھی جھنجھوڑا، اقبال بڑا اپریشن ہے، من باتوں میں بول لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بنا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، بہانے اتنے، نماز کے لیے بڑے بہانے ہیں، اور کام کے لیے بہانے نہیں ہیں، نماز کے لیے بڑے بہانے ہیں۔ لیوالی صاحب کیا کریں، بچہ ہے چھوٹا، پیشاب کر دیتا ہے، کبھی کہتے اگر بڑا ہو گیا، پہلے سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو بچے ہی ہے، یہ بچپن سے عادت پڑتی ہے، گھر کے اندر جیسا ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، مولوی صاحب اس کو مت کہو، یہ بچہ ہے، رات میں لیٹ ہی سویا ہے، پبجی کھیلنا ہے، گیم کھیل رہا تھا، لیٹ سویا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، اس کے سر میں درد آ جاتا ہے، اس کو مت جگاؤ۔ جانتے ہو اسلامی تاریخ یہ نہیں ہے، حضرت عمر نماز پڑھا کے فجر کی موت ہے امام محمد میں، فجر کی نماز پڑھا کے اور سلام پھیرنے کے بعد نظر ڈالتے تھے کہ کون کون نہیں آیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک نوجوان نہیں آیا، تو فجر کی نماز پڑھا کے حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی سے نکلے اور جیسے بازار کی طرف جا رہے تھے اس کے گھر کے آگے سے گزر ہوا، اور اس عورت گھر کے دروازے پہ پہنچے تو وہ عورت آئی، اس کی ماں، کہا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے، نماز پڑھنے نہیں آیا؟ عمر نے کہا نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ حضرت وہ لیٹ اٹھا، تو بیٹے کو حضرت عمر کی آواز نیند میں پہنچی نا تو چونک گیا، چونک کے اٹھا، باہر نکلا، اور اس وقت اس کے جو چار بند تھا وہ باندھ رہا تھا، چار بند باندھتے باندھتے حضرت عمر کے پاس گیا، معافی مانگنے لگا۔ اور آج اگر امام صاحب دورہ کر رہے ہیں نا تو امام صاحب کی دوسرے دن چھٹی، بولے امام کون ہوتا ہمارے گھر کے اندر کی خبر دینے والا؟ یہ عمر فاروق اعظم ہے جو رسول پاک کے گدی نشین ہے، خلیفہ دوم ہے، جو گھر کی رکھوالیاں کرتے ہیں لوگوں کی، رات میں بھی کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں۔ تب جا کر کے ان کی حکومت 36 لاکھ مربع میل پہ چلتی تھی، تب کیسر روم، کیسر کسرا بادشاہ اور کیسر بادشاہ یہ ان کے نام سے کانپتے تھے۔ قاصد بھیجا انہوں نے، جا کے پتا کرو یہ عمر ہے کون، یہ ہے کیسا انسان کہ لوگ ڈر رہے ہیں ان سے۔
جب مدینے کے اندر آ کے دیکھتا ہے قاسم، کہا کہ تمہارا خلیفہ بادشاہ کون ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا بادشاہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بولے تو ہمارا امیر ہوتا ہے، کہاں ہے؟ بولے باہر سو رہا ہوگا۔ بولے اس وقت؟ بولے رات میں پہرا دیتا ہے، باہر سو رہا ہوگا۔